بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 97 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی صلح پسندی۔ تو دوستو، جب لڑائی شروع ہوگی تو حضرت زبیر بن علوم جو پہلے ہی اس سے ارادہ فرما چکے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نہ لڑیں، میدان جنگ سے جدا ہو گیا۔ اتفاقاً حضرت عمار نے ان کو دیکھ لیا اور بڑھ کر ان کو لڑائی کے لیے ٹوکا۔ حضرت زبیر نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ لڑوں گا، لیکن حضرت عمار کو لڑائی کا بانی سمجھ کر سخت ناراض تھے۔ انہوں نے حملہ کیا۔ حضرت زبیر ان کے ہر ایک کو وار روکتے اور اپنے آپ کو بچاتے رہے، اور خود ان پر کوئی حملہ نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت عمار تھک کر رہ گئے اور حضرت زبیر وہاں سے نکل کر چل دیے۔ اہل بصرہ سے انف بن قیس اپنے قبیلہ کی ایک بڑی جماعت لیے ہوئے دونوں لشکروں سے اللہ بالکل غیر جانبدار حالت میں ایک طرف خیمہ زن ہوئے۔ انہوں نے پہلے ہی سے دونوں طرف کے سرداروں کو مطلع کر دیا تھا کہ ہم دونوں میں سے کسی کی حمایت یا مخالفت نہ کریں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ سے نکل کر چلے گئے، لشکر گاہ کے قریب سے گزرے۔ انف بن قیس کے لشکر سے ایک شخص عمرو بن الجار موز حضرت زبیر کے پیچھے ہو لیا اور قریب پہنچ کر ان کے ساتھ ساتھ چلنے اور کوئی مسئلہ ان سے دریافت کرنے لگا، جس سے حضرت زبیر کو اس کی نسبت کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہوا، لیکن اس کی طبیعت میں کھوٹ تھا۔ وہ ارادہ فاسد سے ان کے ہمراہ سوار ہوا تھا۔ وادی الصبا میں پہنچ کر نماز کا وقت آیا تو حضرت زبیر نماز پڑھنے کھڑے ہوئے۔ بحالت نماز جب یہ سجدے میں تھے تو عمرو بن الجہر موز نے ان پر وار کیا۔ وہاں سے وہ سیدھا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اول کسی شخص نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا کہ زبیر بن علوم کا قاتل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو، مگر ساتھ ہی اس کو جہنم کی بشارت دے دو۔ جب وہ سامنے آیا اور آپ نے اس کے پاس حضرت زبیر کی تلوار دیکھی تو آپ کے آنسو نکل پڑے اور کہا، اے ظالم، یہ وہ تلوار ہے جس نے عرصہ دراز تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ عمرو بن الجہر موز پر ان الفاظ کا کچھ اثر نہ ہوا کہ وہ حضرت علی کی شان میں ان کے سامنے ہی چند گستاخانہ الفاظ کہہ کر وہ اور تلوار خود ہی اپنے پیٹ میں جھونک کر مر گیا، اور اس طرح واصل جہنم ہو گیا۔ لڑائی کے شروع ہی میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر میدان جنگ سے جدا ہو گئے تھے۔ قبائل کے افسر اور چھوٹے چھوٹے سردار اپنی اپنی جمعیتوں کو لے کر حضرت عائشہ کی طرف سے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ خود اس کوشش میں مصروف تھی کہ کسی طرح لڑائی رکے اور صلح کی صورت پیدا ہو، لہذا اس طرح یعنی اہل جمل کی طرف فوج کو لڑانے والا کوئی ایک سردار نہ تھا۔ لڑنے والوں کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ہم لڑائی میں جو کوشش کر رہے ہیں یہ حضرت ام المومنین کا منشا اصلی ہے یا نہیں۔ حضرت ام المومنین اور ان کے تمام لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ خیال رکھتے تھے کہ انہوں نے صلح کی گفتگو کر کے ہم کو دھوکہ دینا چاہا اور پھر ظالمانہ طور پر اچانک ہم پر حملہ کر دیا۔ اس حالت میں وہ اپنے لشکر کو لڑنے اور مدافعت کرنے سے روک بھی نہیں سکتے تھے۔ ادھر اہل بصرہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو خبریں ہم نے حضرت علی کی نسبت پہلے سنی تھی کہ وہ اہل بصرہ کو قتل کر کے ان کی بیوی بچوں کو بندی غلام بنا لیں گے، وہ صحیح تھی۔ غرض 10,000 سے زائد مسلمان دونوں طرف مقتول ہوئے، اور آخر تک اصل حقیقت کسی کو معلوم نہ ہوئی کہ یہ لڑائی کس طرح ہوئی۔ ہر شخص اپنے فریق مقابل میں کو ظالم اور خطا کار سمجھتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود لشکر کے سپہ سالار تھے اور لہذا ان کی طرف سے ایسے سخت حملے ہوئے کہ اہل جمل کو پسپا ہونا پڑا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حملہ آور فوج کی زد میں آ گیا۔ اسی اونٹ کی مہار کعب کے ہاتھ میں تھی، وہی حضرت عائشہ کو مشورہ دے کر میدان جنگ کی طرف لائے تھے کہ شاید کوئی صلح کی صورت پیدا ہو۔ جب حضرت ام المومنین نے دیکھا کہ حملہ آور فوج کسی طرح نہیں رکتی اور اونٹ کو بچانے کے لیے بصرہ والوں نے جو اول پسپا ہو گئے تھے اثر نو اپنے قدم جما لیے ہیں اور بڑے جوش اور خروش کے ساتھ تلوار چل رہی ہے، تو
انہوں نے کعب کو حکم دیا کہ تم اونٹ کی مہار چھوڑ کر قرآن مجید کو بلند کر کے آگے بڑھو اور لوگوں کو قرآن مجید کے محاکمہ کی طرف بلاؤ اور کہو کہ ہم کو قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے، تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ مان لو۔ کعب نے آگے بڑھ کر یوں ہی اعلان کیا۔ عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے یک لخت ان پر تیروں کی بارش کی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اہل بصرہ میں اور بھی جوش روش ہوا اور حضرت عائشہ کے اونٹ کے ارد گرد لاشوں کے انبار لگے۔ اہل بصرہ برابر قتل ہو رہے تھے، لیکن حضرت عائشہ کے اونٹ تک حریف کو نہیں پہنچنے دے رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کفریت کو دیکھ کر فوراً سمجھ لیا کہ جب تک یہ ناکہ میدان جنگ میں نظر آتا رہے گا، لڑائی کے شعلے کبھی فرو نہ ہوں گے، کہیں نہیں رکیں گے۔ حضرت عائشہ کا اونٹ لڑائی اور کشت و خون کا مرکز بنا ہوا تھا۔ چاروں طرف سے حضرت عائشہ کے قجاہ پر وہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور قاتلین عثمان پر بد دعا کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس ناکہ کو کسی طرح مارو، جس وقت ناکہ گرا فوراً لڑائی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشتر جو بلوائیوں کا سرگرو تھا، اس وقت میدان جنگ میں بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ اس طرح وہ بھی بلوائی سردار اور سبائی لوگ خدمات انجام دے رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی زبردست حملے ہوئے، مگر اہل جمل نے ہر ایک حملہ کو بڑی ہمت اور شجاعت کے ساتھ روکا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور مروان بن احکم ان حملوں کو روکنے میں زخمی ہوئے۔ عبد الرحمن بن عطاب، جندم بن زبیر، ظہیر اور عبداللہ بن حکیم وغیرہ حضرت جمل کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی جسم پر 72 زخم آئے تھے، 72 زخم آئے تھے۔ ناکہ کی مہارت کے بعد دیگر لوگ پکڑتے جاتے اور شہید ہوتے جاتے تھے، یہاں تک کہ سینکڑوں آدمی ناکہ کی مہار پر شہید ہو گئے۔ آخرکار اہل جمل نے ایسا سخت حملہ کیا کہ ناکہ کے سامنے دور تک میدان صاف کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھ کر پھر حملہ کیا اور آگے بڑھا۔ کسی مرتبہ ناکہ کے سامنے لڑائی والوں کی صفیں آگے بڑھیں اور پیچھے ہٹیں۔ آخرکار ایک شخص نے موقع پا کر ناکہ کے پاؤں میں تلوار ماری اور ناکہ چلا کر سینے کے بل بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت قعقاع بن عمرو ناکہ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ناکہ کے گرتے ہی اہل جمل منتشر ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر نے حملہ کر کے ناکہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے محمد بن ابی بکر کو جو ان کے ساتھ تھے حکم دیا کہ جا کر اپنی بہن کی حفاظت کرو اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ قعقاع بن عمرو، محمد بن ابی بکر اور عمار بن یاسر نے قجاہ کی رسیاں کاٹ کر قجاوہ کو اٹھا کر لاشوں کے درمیان سے الگ لے جا کر رکھا اور پردہ کے لیے اس پر چادریں تان دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود تشریف لائے اور قریب پہنچ کر السلام علیکم کے بعد کر امان جان آپ کا مزاج بخیر ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہر ایک غلطی کو معاف کرے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری بھی ہر ایک غلطی کو معاف کرے۔ اس کے بعد سرداران لشکر یکے بعد دیگرے حضرت ام المومنین کے سلام کو حاضر ہوئے۔ حضرت قعقاع سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کاش میں آج کے واقعے سے 20 برس پہلے مر جاتی۔ حضرت قعقاع نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس قول کو روایت کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ کاش میں آج سے 20 برس پہلے مر جاتا۔ اس جنگ کا نام جمل اس لیے مشہور ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس جمل پر سوار تھیں وہی جمل لڑائی کا مرکز بن گیا تھا۔ اس لڑائی میں حضرت عائشہ کی طرف سے لڑنے والوں کی تعداد 30,000 تھی، جس میں سے 9,000 آدمی میدان جنگ میں کام آئے۔ حضرت علی کی فوج کی تعداد میدان جنگ میں 20,000 تھی، جس میں سے 1,070 آدمی کام آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام مقتولین کے جنازے کی نماز پڑھی، سب کو دفن کرایا۔ لشکر گاہ اور میدان جنگ میں جو مال و اسباب تھا اس کے متعلق منادی کرا دی کہ جو شخص اپنے مال اور اسباب کی شناخت کرے وہ لے جائے۔ جب شام ہوگی تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کو محمد بن ابی بکر ان کے بھائی نے بصرہ میں لے جا کر عبداللہ بن خلف خزائی کے مکان میں صفیہ بنت الحرث بن ابی طلحہ کے پاس ٹھہرایا۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بصرہ میں داخل ہوئے۔ تمام اہل بصرہ نے آپ کی بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، چونکہ عبداللہ بن خلف
इस मार्के में काम आ गए थे। लिहाजा अब्दुल्ला बिन खलफ की वालदा ने हजरत अली को देखकर बहुत कुछ सख्त सुस्त कहा, मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। बाज हमराबियों ने कुछ गरा महसूस किया तो आपने फरमाया कि औरतें चौंकि ज़ईफ होती हैं, इसलिए हम तो मुशरका औरतों से भी दरगुजर ही किया करते हैं, और ये तो मुसलमान औरतें, इनका हर एक बात को बर्दाश्त करना चाहिए। हजरत उम्मुल मोमिनीन से हजरत अली ने बड़ी तजीम और तकरीम का बतराव किया और इनसे पूछा कि आपको किस किस्म की तकलीफ तो नहीं है। फिर तमाम मामलात में हर तरह सुलह सफाई होगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने भी माजरत की और हजरत आयशा ने भी माजरत का इजहार फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने बसरा का हाकम और मुकर्रर फरमाकर मोहम्मद बिन अबी बकर को हुक्म दिया कि ज़माने सब्र की तैयारी करें। चुनाचे यकम रजब सन 36 हिजरी को हर किस्म का सामान सब्र दुरुस्त करके हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका को रुसा बसरा की 40 औरतों और मोहम्मद बिन अबी बकर कैमरा बसरा से रवाना किया। कई कोस तक खुद बतरीक मुशाहिद उमरा आए और दूसरी मंजिल तक हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला ने पहुंचाने आए। उम्मुल मोमिनीन अव्वल मक्का मुकरमा गए और माजुल हज तक मक्का में रहे। वहां हज अदा करके मुहर्रम सन 37 हिजरी में मदीना तशरीफ ले गए। जंग जमल में बहुत से बनु अमैया भी शरीक थे और अहले जमल की तरफ से लड़ रहे थे। लड़ाई के बाद मरवान बिन हकम, अतबा बिन अबी सफियान, अब्दुर्रहमान और यैया बरादरान मरवान वगैरह तमाम बनु अमैया बसरा से शाम की तरफ चल दिए और हजरत अमीर मुआविया के पास दमिश्क में पहुंचे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो मारका जमल में जख्मी हो गए थे, बसरा में एक शख्स अजदी के यहाँ पनाह गजीन हुए थे। हजरत आयशा ने अपने भाई मोहम्मद बिन अबी बकर को भेजकर इन्हें बुलवाया और अपने हमरा मक्का को लेकर रवाना हो गए। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला आपको दूसरी किस्त में खुशामदीद कहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।